الکاملین فی العدل والإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم دعا الی اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر ماہ محرم الحرام کی مسلسل نشستوں میں سے نوی نشست میں موجود ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں آنا، بانی محفل کا ہم تمام کو یہاں بلانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس پاک محفل کے صدقے، نیک لوگوں کے تذکرہ بالخیر کے صدقے، ماہ محرم الحرام کے صدقے و طفیل ہم تمام کی بگڑی بنائے۔ ہمارے درمیان جو دکھی ہیں اللہ انہیں خوشی عطا فرمائے، جو پریشانیوں میں ہیں اللہ انہیں سکھ اور چین عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں اللہ رب العزت اس پاک مہینے کے صدقے و طفیل ان کی اولاد کو نیک اور سعادت مند بنائے، جو بے اولاد ہیں اللہ رب العزت انہیں صاحب اولاد فرمائے، نیک اور صالح اولاد کے حصول کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، جو پیچیدگیاں ہیں، اللہ ہر ایک کی پیچیدگی دور فرمائے، ہر ایک کی گود اللہ اولاد کے پھول سے مہکتا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، جو صحت و عافیت میں ہیں اللہ عز و جل ان کی صحت و عافیت میں بقا و دوام نصیب فرمائے۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، معمول کے مطابق ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس بابرکت اور مقدس محفل کے لیے عنوان آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے، اور اگر نہیں معلوم تو انشاءاللہ گفتگو کے دوران ہی درمیان ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آج کا پاکیزہ عنوان کیا ہے۔ آج کے اس مقدس اور محترم محفل کے لیے جس آیت مقدسہ کو عنوان سخن بنایا ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ سورہ آل عمران قرآن کی بڑی صورتوں میں سے دوسرے نمبر پر یہ سب سے بڑی صورت ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ اور اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 ہے جو ہم نے تلاوت کی ہے، اور اس کا تعلق تیسرے پارے سے ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر فرمایا، اور آپ کے خالو حضرت جناب زکریا علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے۔
تلاوت اور اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے مختصراً اس کا پس منظر اگر جانیں گے تو پھر ترجمہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا، ترجمہ سننا اور سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ جناب مریم یہ وہی ہیں جن کے بیٹے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی ایک معجزہ ہے اور اللہ کی ایک بڑی قدرتوں میں سے عظیم ترین قدرت ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی پیدائش بھی ایک بہت بڑی کرامت ہے اور اللہ کے عظیم ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چنانچہ ان کے والدین کے گھر بھی اولاد کا معاملہ نہ ہوا اور ایک عرصہ گزر گیا، تو کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے منت مانی کہ اگر میرے ہاں کوئی بیٹا ہو تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت پر وقف کر دوں گی۔ اللہ نے اگر مجھے بیٹا عطا کیا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت میں اللہ کی راہ میں دے دوں گی، یوں سمجھ لیجئے اللہ کی راہ میں دے دوں گی، اور وہ زندگی بھر اللہ کی بندگی اور اللہ کے دین کی خدمت کرتا رہے گا، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا رہے گا، دنیاوی اس سے کوئی تقاضا نہیں کروں گی، اس سے کوئی دنیاوی کام نہیں لوں گی۔ یہ انہوں نے منت مانی اپنے رب سے۔ تو کہتے پھر اللہ رب العزت نے انہیں بیٹی عطا فرمائی، تو جب بیٹی عطا فرمائی تو یہ بیت المقدس مسجد اقصی، اور یہودیوں کے ہاں معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی بیٹے کے لیے مسجد اقصی کی خدمت کی منت مانے تو وہ منت تو ٹھیک ہے، وہ مسجد اقصی کی خدمت پہ معمور ہو جاتا۔ اور ظاہر ہے کہ مسجد اقصی عام مسجدوں کی طرح چھوٹی تو نہیں ہے، بہت بڑی ہے، جیسے الحمدللہ مسجد حرام بڑی ہے، اس کا احاطہ بڑا ہے، ویسے ہی مسجد اقصی کا احاطہ بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ کبھی لے جائے ہمیں تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ ویسے ہم نے جو مطالعہ کیا ہے اور مختلف ذرائع سے جو ہم نے دیکھے اور سمجھے ہیں، اس میں یہ ہے کہ مسجد اقصی اور اس حوالے سے ہم نے ایک مفصل گفتگو کی ہے، مسجد اقصی کی تاریخ اور اس حوالے سے انشاءاللہ اللہ نے کبھی زندگی دی، کبھی ایسا موقع آیا تو مسجد اقصی کی تاریخ کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی، اور مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان میں مسجد اقصی سے متعلق جو رسہ کشی ہے، اس رسہ کشی میں، اس اختلاف میں حق بجانب کون ہے، انشاءاللہ اس کا بھی بیان ہوگا۔ لیکن بہرحال آج یوں سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی منت مان لے کہ اگر میرے ہاں بچہ پیدا ہو، بیٹا ہو، تو میں اسے مسجد اقصی کی خدمت پر مامور کر دوں گا، تو اس کی منت قبول کی اگر ہو جاتی تو وہ مسجد اقصی پر لا کر وہاں کے جو متولیان ہوتے، جو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ان کی خدمت میں دے دیتے اور کہتے یہ آپ کے لیے ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پیر و مرشد کی خدمت میں اپنی اولاد دے دیتے، وقف کر دیتے ہیں، جس کو عام طور پر ہم وقف مدینہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 10 سال کے تھے، رسول اللہ کی خدمت میں ان کی والدہ لے کر آئیں، انہوں نے وقف کر دی، یہ آپ کی خدمت میں ہے۔ تو 10 سال مزید اور رہے، 20 سال تک رسول اللہ کی خدمت پہ رہے، وہ رسول اللہ کے کام وغیرہ کیا کرتے تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، تو انہوں نے ان کے یہاں یہ سلسلہ تھا۔ لیکن اگر بیٹی وقف کر دی جائے تو یہ نہیں تھا، اس کی اجازت نہیں تھی، مسجد اقصی میں بیٹی کے وقف کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ بیٹی کے لیے ظاہر ہے کہ مسائل زیادہ ہیں، پاکی اور ناپاکی کے معاملات ہیں، پھر ان کو الگ سے دیکھنا، بیٹوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، مردوں کے لیے خاص طور پر اہتمام نہیں ہوتا۔ لیکن اگر مردوں کے درمیان میں خدا نخواستہ اگر کوئی خاتون آ جائے تو ان کے لیے خاص طور پر نگرانی کی جاتی ہے۔ اس قدر اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے اور اس میں مشکلات اور دقتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ مسجد اقصی میں وقف اولاد میں سے مردوں کو، لڑکوں کو تو رکھتے تھے، بیٹوں کو تو رکھتے تھے، بیٹیوں کو نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ اس میں ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب ان کی والدہ نے، جناب مریم کی والدہ نے منت مانی کہ میرے ہاں اگر بیٹی ہو تو میں اسے مسجد اقصی کی خدمت پر، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب کہتے ہیں کہ بیٹا ہونے کے بجائے بیٹی ہو گئی، تو اب یہ سوچنے لگی تو اللہ رب العزت نے وہی فرمائی اور فرمائے لیس الذکر کالانثی، آپ کے ہاں جو بیٹی ہوئی ہے کوئی مرد اس عورت جیسا نہیں ہے۔
مرد اور اس عورت جیسا نہیں ہے. اس خاتون کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بہت ہی بلند و بالا ہے. ظاہر ہے کہ آگے جا کے پھر ہمیں معلوم ہوا نا کہ اللہ نے ان سے ایک معجزاتی کام لیا, کراماتی کام لیا, اور وہ کام یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بطن اقدس سے بغیر ان کے شوہر کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے. تو بہت بڑا یہ مقام و مرتبہ تھا نا. لیکن ابھی تو آپ بچی ہیں, تو بہرحال اب یہ تو طے ہو گیا. اب ان کی والدہ لے کر آئیں وہاں پہ جو انبیاء کی خاص اولادیں تھیں, ان میں 23 اولادیں ابھی بھی موجود تھیں. ان میں بعض انبیاء بھی تھے اور بعض وہ تھے جو انبیاء کرام کی خدمت کرتے تھے اور ان کی خدمت میں وحی لکھا کرتے تھے. تو سب بھی موجود تھے. ان کی خدمت میں لا کر انہوں نے پیش کیا اور کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہو تو مسجد اقصیٰ کے لیے اور انبیاء کرام کے دین کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی, لیکن یہ بیٹی پیدا ہو گئی لہذا اسے قبول کر لیں. تو بہرحال انہوں نے قبول کیا اس لیے کہ وہ خاص انبیاء کرام کے گھرانے سے تھیں, تو قبول تو کر لیا. اب بات یہ ہے کہ اس بیٹی کی نگرانی کون کرے گا, اس بچی کی نگہداشت کون کرے گا, کفالت کون کرے گا, نگرانی کون کرے گا. تو چونکہ ان کا تعلق بہت ہی قریب سے انبیاء کرام کے گھرانے سے تھا, اس لیے یہ جو 23 افراد تھے جو خاص علماء تھے, یہودیوں کے علماء تھے, اور ان میں خود حضرت زکریا علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام بھی موجود تھے جو اللہ کے نبی ہیں. تو ہر ایک یہ تمنا کرنے لگے کہ اس کی نگرانی میرے سپرد کر دی جائے تاکہ اللہ کی رضا مزید حاصل ہو جائے. تو اب کہتے ہیں کہ جب ہر ایک کے درمیان میں اختلاف ہونے لگا, تو خود قرآن مجید کی آیت ہے 3 پارے میں اسی آیت کے تحت ہی ہے. تو کہتے ہیں جب اختلاف بڑھنے لگا تو اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے درمیان میں فیصلہ آیا کہ تمہارے پاس وہی لکھنے کے قلم موجود ہے ہر ایک کے پاس, دریا میں ڈالو, اور جس کا قلم دریا کے مخالف سمت بہنے لگے گا وہی مریم کی کفالت کرے گا. ظاہر ہے کہ اگر کوئی ہلکی چیز آپ پانی میں ڈالیں تو جس طرف بہاؤ ہے اسی طرف بہے گے نا. تو اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں یہ حکم ہوا اپنے وہی لکھنے والے قلم پانی میں ڈالو, اس کے بہاؤ میں ڈال دو, جتنے قلم ہیں وہ سب بہیں گے, اور جس کی کفالت اللہ کے ارادے کے تحت ہوگی اس کا قلم اس کے مخالف سمت بہے گا. تو کہتے ہیں ہر ایک نے اپنا اپنا قلم ڈال دیا. حضرت زکریا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا قلم ڈالا تو وہ پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت بہنے لگا. یہ اس بات کی دلیل ہو گئی, اللہ رب العزت کی جانب سے اشارہ ہو گیا کہ مریم کی کفالت یہی کریں گے. اور انہیں کیوں چنا گیا؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی کفالت حضرت زکریا رضی علیہ السلام علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس وجہ سے منتخب کیا گیا کہ آپ ایک تو انبیاء میں سے تھے, نبی میں سے تھے, اور دوسرے جناب مریم کے خالو تھے. تو خالو بھی باپ کے مرتبے میں ہوتا ہے, اس وجہ سے انہیں منتخب کیا گیا. اب وہ آیت ہے جو ہم تلاوت کر رہے ہیں. تو حضرت جناب مریم رضی اللہ عنہا کے لیے ایک خاص جگہ مقرر کر دی گئی جسے کہتے ہیں محراب مریم. وہ آج بھی مسجد اقصیٰ کے نیچے تہخانے میں وہ جگہ موجود ہے, خاص طور پر اسے گھیر دیا گیا ہے, لوگ زیارت کرتے ہیں وہاں جا کر. جس جگہ کا واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے اور دیگر آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے محراب مریم کا ذکر. تو وہاں جناب مریم رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا وہ عبادت کرتی رہیں, اور ان کی ایک کرامت تھی کہ جو معاملات عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں پاکی اور ناپاکی کے, ان کے ساتھ کبھی نہیں ہوئے. اللہ نے انہیں اس طرح سے پاک رکھا تاکہ یہ ان کی کرامت بھی ہو جائے اور مسجد اقصیٰ کے معاملات بھی آسانی سے ہو جائیں. تو کہتے ہیں کہ اور ان میں بڑھوتی بھی بہت زیادہ تھی, بہت تیزی کے ساتھ ان کی عمر بھی بڑھتی رہی اور ان کا قد بھی نکلتا رہا تاکہ بچپنے کے ایام وہ آسانی کے ساتھ گزر جائیں. اب کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جب یہ ہوش مند ہو گئی اور محراب مریم میں ہی یہ عبادت و ریاضت میں لگی رہتی, تو حضرت زکریا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے ان کی کفالت کا ذمہ لیا تھا, اب جب کھانے کے لیے ان کے پاس آتے تو دیکھتے کہ انواع اقسام کے کھانے پہلے سے ان کے پاس رکھے ہیں, پہلے سے ان کے پاس انواع اقسام کے کھانے رکھے ہیں. اب یہ وہ آیت ہے جو ہم نے تلاوت کی, اس میں وہی ذکر ہے. کہتے ہیں کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب, جب کبھی حضرت زکریا محراب میں داخل ہوتے, وجد عندها رزقا,
تو ان کے پاس رزق پاتے، انواع اقسام کے کھانے اور بے موسم کے پھل ہوتے، یعنی سردی کا پھل گرمی میں بھی انہیں میسر آتا، گرمی کا پھل سردی میں بھی ان کے پاس مہیا ہوتا۔ جب انہوں نے دیکھا تو پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کھانے اور یہ بے موسم کے پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے؟ پورے شہر میں یہ پھل موجود نہیں ہیں، اور اس طرح انواع اقسام کے کھانے تو کسی اور کے لیے میسر نہیں، مہیا نہیں، تمہارے لیے یہ کھانے اور انواع اقسام کے پھل یہ کہاں سے آئے؟ تو کہتی قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، فرماتی یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں آپ کی عمر 100 سال کے قریب ہو گئی تھی، آپ بھی بے اولاد تھے۔ تو کہتے ہیں پھر ہنالک دعا زکریا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اس جگہ حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور اپنے رب سے التجا کی، یا اللہ جس جگہ تو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، میری زندگی میں بھی اولاد کا موسم ختم ہو گیا، لیکن جہاں تو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے میری زندگی میں بھی اولاد کی صورت میں تو اولاد کا پھل عطا کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہاں دعا کی اور حضرت زکریا بھی صاحب اولاد ہوئے، جن سے حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو یہ ہے پورا واقعہ۔ اس واقعے میں چند باتیں ہیں جو غور طلب ہیں، اب اس کے فوائد ہیں۔ یہ ہے اس آیت کا پس منظر جو ہم نے بتا دیا، اور آیت بھی ہم نے پڑھ کے سنا دی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی زکریا محراب میں داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، تو جناب مریم کے پاس انواع اقسام کے کھانے اور پھل پاتے، مختلف رزق پاتے۔ قالا، تو عرض کی یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، عرض کی کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں جہاں جناب مریم سلام اللہ علیہا کے فوائد موجود ہیں اور ان کی کرامت موجود ہے، اللہ کی قدرت بھی موجود ہے، اور اس قدرت کے ساتھ ساتھ ایک اور کرامت موجود ہے جو آج کا موضوع ہے، جو ہم آج بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اسی آیت کے تحت امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے لکھا تفسیر در منصور میں، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں لکھا اسی آیت کے تحت۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، جابر بن عبداللہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اکثر و بیشتر بیان کرنے والے یہی ہوتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ انہوں نے بڑی عمر پائی تھی، ان کے والد بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابی ہیں، اور ان کے والد حضرت عبداللہ بن حرام یہ صحابی تھے، اور غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی تھی۔ جب ان کی شہادت ہو گئی اور جابر بن عبداللہ اور ان کی اہلیہ ان کی لاش کے پاس رونے لگی، تو رسول اللہ نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، اللہ نے ہر ایک سے حجاب سے کلام کیا ہے، لیکن تمہارے والد سے اللہ نے بغیر حجاب کے کلام کیا ہے۔ اور فرمایا اللہ نے ان کی لاش کی ایسی عزت افزائی فرمائی ہے، ایسی توقیر کی کہ جب تک یہ شہید ہو کر میدان بدر میں رہے، فرشتے پروں سے سایہ کرتے رہے۔ تو پھر قرآن مجید کی آیت کا نزول ہوا، وہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ تھے حضرت جابر بن عبداللہ، یہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد گرامی بھی جلیل القدر اور صاحب کرامت صحابی ہیں، اور حضرت جابر بن عبداللہ کی بھی کرامتیں بہت ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قحط سالی ہو گئی مدینے میں، اور کئی دن گزر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ تو اب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بھوک کے آثار ظاہر ہونے لگے، جیسے جیسے وقت گزرتا بھوک کی شدت گزرتی۔ یہ بھی اللہ کی حکمتوں میں سے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس میں بشریت کا غلبہ ہوتا تو بھوک اور پیاس بھی محسوس ہوتی، اور جب نورانیت کا غلبہ ہو جائے تو کئی مہینے آپ نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے۔ اسی کو کہتے ہیں صوم وصال، جس کو امام بخاری مسلم نے بھی نقل کیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہو جائے گی نا، امام بخاری مسلم نے نقل کیا۔ عرض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کئی دنوں تک
ایک ہی سحری کرتے اور اس کے بعد افطار کرتے نہیں کئی کئی دنوں تک. اسے کہتے ہیں صوم وصال، یعنی ایک روزے کے بعد بغیر افطار کے دوسرا روزہ، پھر تیسرا روزہ، کئی کئی دنوں تک ایسا کرتے. تو کہتے ہیں صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو وہ تو رسول اللہ کے ہر عمل کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے تھے. ان میں سے بھی بعض صحابہ کرام نے اسی طرح روزے رکھنے شروع کر دیے. تو کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے جسم میں بڑی نقاہت آ گئی، بہت ہی کمزوری آ گئی، چہرہ زرد ہو گیا. تو آپ نے پوچھا، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو مسلسل روزے رکھے دیکھا ہے تو ہماری یہ خواہش ہوئی کہ جو عمل آپ کا ہے وہی عمل ہمارا بھی ہونا چاہیے. اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ لستو کہیئتکم انی ابیتو الی ربی یطعمنی ویسقی او کما قال. فرمائے میں تم جیسا نہیں ہوں، یا تم میں سے کون مجھ جیسا ہے. میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں رات گزارتا ہوں، وہی میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے. تو جب کبھی ایسا ہوتا نا، جب نورانیت کا غلبہ ہوتا تو کئی کئی دنوں تک رسول اللہ کچھ کھاتے نہیں، کچھ پیتے نہیں، اور اس کے باوجود آپ کے جسم میں بھوک کے آثار نہیں لگتے. لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ اس وقت ہے جب آپ پر بشریت کا غلبہ تھا. ہمارا عقیدہ یہی ہے نا، ہم تو اسی وجہ یہی تو کہتے ہیں کہ درس و تدریس میں بیٹھا کرو، اہل سنت کا عقیدہ تو سمجھو. کوئی کہتا ہے نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہیں اور اسی پر اڑا ہوا ہے اور جھگڑ رہا ہے. کوئی کہتا رسول اللہ نور نہیں ہے، بشر ہیں اور وہ اسی پہ اڑا ہوا ہے اور اسی پر جھگڑ رہا ہے. ادھر سے وہ بے ادبی کرتا اور ادھر سے وہ ان کی شان بیان کرتے. اور عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ فقط رسول اللہ بشر تھے وہ بھی غلطی پر ہے، اور کوئی اگر کہے کہ رسول اللہ نور تھے وہ بھی غلطی پہ ہے. ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو اعلی حضرت نے بیان کیا اور آپ کے بعد تمام علماء اہل سنت معتمد علیہ علماء اہل سنت نے بیان کیا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشریت اور نورانیت کا مرکب ہے، مجموعہ ہے. آپ بشر بھی ہیں اور آپ نور بھی ہیں. تو اگر آپ کی نورانیت کی جانب دیکھیں تو صوم وصال دیکھ لیجئے، اور اگر آپ بشریت کی جانب دیکھیے تو پھر یہ حدیث دیکھ لیجئے. چنانچہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں لہذا اس میں لڑنا نہیں چاہیے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور پلس بشر ہے، فقط نور بھی نہیں فقط بشر بھی نہیں ہے. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ قحط سالی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کئی دنوں تک بھوکے اور پیاسے رہے، بھوک اور پیاس کی شدت رہی. تو آپ کے چہرے سے بھوک کے آثار ظاہر ہوئے. آپ ازواج مطہرات کے حجرے میں گئے باری باری کہ کسی کے حجرے میں کچھ کھانے کو ہو تو وہ آپ تناول فرما لیں. تو کہتے ہیں کسی ایک زوجائے مطہرہ کے خیمے ان کے حجرے میں آپ کو کچھ نہ ملا. تو کہتے ہیں جب آپ کو کچھ نہ ملا تو پھر آپ اپنی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت بابرکت میں آپ تشریف لائے. جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی خدمت میں آپ تشریف لائے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے. تو عرض کرنے لگی بابا جان جو حال آپ کا اور جو حال آپ کے گھر کا ہے، آپ کے حجروں کا ہے، وہی حال میرا ہے. ہم نے بھی کچھ نہیں کھائے، ہمارے بچوں نے بھی اب تک کئی دنوں تک کچھ نہیں کھائے. تو کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بھی یہ سن لیا تو پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور وہیں عبادت کرنے لگے، کچھ ذکر و اذکار کرنے لگے. تو کہتے ہیں اسی اثنا میں پڑوس سے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا، ان کا نام ہی اتنا معتبر ہے کہ جب کوئی مسلمان ان کا نام سنتا ہے تو ادب سے آ کے جھک جاتی ہیں، ادب سے سر جھک جاتے ہیں. ہم تو نام لینے میں بھی انتہا درجے میں احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں نام لینے میں کچھ ایسا نہ ہو جائے جن سے جناب سیدہ کی ناراضگی ظاہر ہو جائے. جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کہتے ہیں کہ ان کے پڑوس سے کچھ ان کے گھر میں آیا، 2 روٹی آئی اور تھوڑا سا سالن آیا، ایک سینی میں ایک طباق میں آیا. تو اب کہنے لگی اپنے دل سے، راوی یہ خود ہی کہتے ہیں کہ جناب سیدہ فرماتی انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں خود نہیں کھاؤں گی اور نہ ہی اپنے بچوں کو کھلاؤں گی، میں اپنی بھوک اور اپنے بچوں کی بھوک رسول اللہ پر قربان کروں گی.
اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلا دینا اور آپ کے اس بھوک کو ختم کر دینا میرے لیے بڑی سعادت مندی ہے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہو جائے اور رسول اللہ میری خدمت قبول کر لیں اور پھر دعائیں دے دیں، میرے لیے سب کچھ ہو جائے گا۔ لہذا فرماتی ہیں کہ میں اپنی بھوک رسول اللہ کی بھوک پر قربان کروں گی اور اپنے بچوں کی بھوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک پر قربان کروں گی۔ چنانچہ اب کھانا بھی اتنا ہی ہے کہ ایک ہی بندہ کھا سکتا ہے، 2 روٹی ہے۔ تو کہتی امام حسن و حسین کو آپ نے بھیجا اور فرمایا جاؤ نانا جان کو تلاش کرو اور لے آؤ اور کہو کہ آپ کی بیٹی جناب سیدہ بلاتی ہیں کہ کچھ کھانے کا انتظام ہو گیا ہے۔ امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما آپ گئے، تلاش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ان کو بتایا سید انبیاء حبیب کبریا رضی اللہ عنہ دوبارہ آپ تشریف لائے۔ جب آپ بیٹھے تو جناب سیدہ نے عرض کی کہ بابا جان جیسے ہی آپ گھر سے نکلے، یہاں سے تشریف لے گئے، ویسے ہی کچھ کھانے کا انتظام ہو گیا تو وہ میں لے آئی۔ تو آپ نے فرمایا جو بھی کھانا ہے لے آؤ، بچوں کو بھی لے آؤ، تم بھی بیٹھ جاؤ، جتنا ہوگا ساتھ مل کر کھا لیں گے، ساتھ مل کر کھانے میں تو برکت ہے نا۔ تو کہتی ہیں کہ جب کھانا لایا گیا، دسترخوان لگا، سب ساتھ بیٹھے، اب جب اس میں سے تھان میں سے اس سینی میں سے جب انہوں نے کپڑا اٹھایا تو 2 روٹی نہیں ہے، 1 سالن نہیں ہے، انواع اقسام کی روٹیاں موجود ہیں اور الگ الگ طرح کے سالن موجود ہیں۔ پورا طبق کھانوں سے، انواع اقسام کے کھانوں سے بھرا ہوا ہے۔ جناب سیدہ نے یہ دیکھا کہ کچھ دیر پہلے تو 2 روٹی اور تھوڑا سا سالن تھا اور اب یہ اتنا سارا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اور یہ سارا معاملہ چشم زدن میں ہوا ہے، سوچنے کا موقع نہیں ہے کہ بندہ سوچ کر کچھ بولے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے آپ نے پوچھا کہ یا فاطمہ تو انا لکی ہذا، اے فاطمہ یہ کہاں سے آیا؟ تو جھٹ کہا، فوراً کہا انا کہ ان ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو ان کے جواب میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اپنا ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اور دعا کرتے ہوئے آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلکی شبیہتن سیدتی نساء بنی اسرائیل، تمام تعریف اس رب کی ہے کہ اے فاطمہ اللہ نے تمہیں سیدہ نساء بنی اسرائیل جناب مریم کی شباہت عطا کی ہے، اور جو کلام انہوں نے کیا تھا وہی کلام اللہ نے تمہیں بھی دے دیے، اللہ نے تمہیں ان جیسا کر دیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی کہ قالت یا مریم انا لک، قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں جہاں شان مریم رضی اللہ عنہا موجود ہے، اسی آیت کے تحت محدثین نے شان جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بھی بیان کیا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہی آیت تلاوت کی اور فرمائے تمام تعریف اس رب کے لیے ہے کہ اے فاطمہ اللہ نے تمہیں جناب مریم کی طرح بنایا، جس طرح اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں بے موسم کے پھل اور اپنی جانب سے پھل دیتا تھا، اسی طرح اللہ نے تمہیں بھی چن لیا اور اللہ جہاں سے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور یہ بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اب یہاں سے 2 فائدے ہیں جو غور طلب ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ان سے خدا بھی راضی ہے اور حبیب خدا بھی راضی ہے، ان سے خدا بھی محبت کرتا ہے، اور ایسی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے کہ کسی دوسرے سے ایسی کرامتوں کا ظہور نہیں ہوتا۔ یہ ہماری محفل کی برکتیں ہیں جو ہم نے پہلے بھی کہا کہ جب ہم ازواج مطہرات کی شان بیان کریں وہ بھی انتہائی عقیدت سے بیان کرتے، اور جب اہل بیت اطہار کی شان بیان کرے
तब भी हम इंतहाई अकीदत से बयान करते और इंतहाई जोश और जज्बे से बयान करते हैं। ये इसी महफिल का खासा है, अहले सुन्नत व जमात की महफिल का खासा है कि यहाँ आपको जहां जिक्र सहाबा मिलेगा वहीं जिक्र अहले बैत भी मिलेगा, जहां जिक्र मौला अली मिलेगा वहीं जिक्र अमीर मुआविया मिलेगा, और जहां जिक्र आयशा सिद्दीका मिलेगा वहीं जिक्र फातिमा तो ज़हरा भी मिलेगा। यानी ये एक महफिल है कि एक छत के नीचे आपको सब कुछ मिलेगा, इसके अलावा आप दुनिया में कोई दूसरी महफिल नहीं दिखा सकते और किसी दूसरे मसलक के किसी आलिम का ये दावा भी नहीं दिखा सकते कि वो ये कहे कि सब कुछ मिलेगा एक छत के नीचे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कुछ मिलेगा सब कुछ, अगर एक जगह किसी को लेना है, उसे चाहिए कि वो अहले सुन्नत व जमात की दामन रहमत में आ जाए, फिर उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी मिलेगी, रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी मिलेगी, अहले बैत अतार से मोहब्बत व अकीदत भी मिलेगी, और साथ साथ सहाबा किराम की मोहब्बत व अकीदत भी मिलेगी। एक बात हो गई, और दूसरी बात यह जाहिर हुई कि जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का मुकाम और मर्तबा किस कदर अजीम है, किस कदर बुजुर्ग है, किस कदर बाला है, यह भी हमें मालूम हुआ। एक बात, दूसरा यह फायदा है, इस पर एक और फायदा है, वो इंशाअल्लाह हम आगे बयान करेंगे, बल्कि चलें आगे बयान करते हैं। इससे एक बात और भी साबित होती है, और वो ये साबित होती है कि अगर किसी शख्स की जिंदगी में कोई ऐसी बात रूनुमा हो जाए जो खिलाफी आदत हो, तो उसे भूल कर कुप्पा नहीं बनना चाहिए कि जनाब वो फिर सारी दुनिया में ऐलान करता फिरे कि मुझसे ये करामत जाहिर हो गई है, लिहाजा मैं अल्लाह का बहुत बड़ा वली बन गया हूं। अगर उसकी जिंदगी में, अगर उसकी जात से कोई खिलाफी आदत काम निकल जाए, कोई खिलाफी आदत काम रूनुमा हो जाए जो अल्लाह की रिजा वाले काम हो, तो वो उस काम को अपनी जात की जानिब मंसूब ना करे बल्कि अल्लाह के फजल की तरफ मंसूब करे। ये कितना बड़ा मुकाम था, ये कितनी बड़ी बात थी कि बेमौसम का फल इनके हुजरे में आ गया, और जनाब सैयदा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में अनवा अक़साम के खाने आ गए। अगर हम जैसा कोई होता तो कहता ये मेरी बहुत बड़ी करामत है, और फिर वो सारी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए से ये शाया भी कर देता कि जनाब मेरी बहुत बड़ी करामत जाहिर हो गई है, मैं मुक़र्रिब बारगाह हो गया, मैं वली कामिल हो गया हूं, लिहाजा आओ अब मेरे हाथ पर बैत करो और मुझे नजराने दो। यही होता है ना, हम जिस जमाने में रहते हैं यही तो होता है। अब तो करामतें खुद ब खुद बना ली जाती हैं, अगरचे करामतों का ज़हूर नहीं होता, लेकिन ये देखिए इतनी बड़ी करामत जनाब सैयदा की जात से साबित हुई और जनाब मरियम की जात से भी सादिर हुई, लेकिन दोनों का मिजाज एक है। जब इनसे कहा गया, जनाब मरियम से कहा गया ये कहां से आया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी करामत है, कहा कि हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। और जब जनाब सैयदा से रसूलुल्लाह ने दरियाफ्त फरमाया ये अनवा अक़साम के खाने कहां से आए, तो उन्होंने फरमाया हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। जिससे मालूम हुआ कि अगर आपकी जात से करामतों का ज़ुहूर भी होने लगे तब भी आपको चाहिए कि आप उन करामतों को, खिर्क आदत काम को, खिलाफ आदत अल्लाह की रिजा वाले कामों को अपनी जात से मंसूब ना करें बल्कि अल्लाह का फजल ही चाहें। यही हमें पैगाम दिया है कुरान मजीद ने, यही हमें पैगाम दिया है गौसे आदम रज़ी अल्लाह अन्हु ने, और यही हमें पैगाम दिया है तमाम औलियाए कामिलीन। बहुत ही मशहूर मारूफ वाकया है ना, गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जंगल में इबादत करते रहे, रियाजतों का सिलसिला रहा, कई सालों तक जब रियाजतें करते रहे और वली कामिल बन गए, तो एक मर्तबा एक नूर देखा, एक तख्त देखा जो सामने है, और नूर का तख्त है, उस पर कोई बैठा है और कह रहा है कि ए अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा रब हूं, तुमने इस कदर इबादत किए, इस कदर रियाजतें की, इस कदर मुजाहदात किए, इस तरह मुझे राजी किया कि मैं राजी हो गया हूं, अब मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। अर्ज की कि क्या इनाम देना चाहते हो, तो वो कहने लगा मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, आज से तुम पर कोई इबादत नहीं है, तुम चाहो तो इबादत कर लो, अगर तुम छोड़ भी दोगे तो तुम पर कोई गिरफ्त नहीं होगी, तुम अगर हराम को हलाल करोगे तब भी तुम्हारे लिए जायज है, तुम अगर हराम खाओगे तब भी तुम्हारे लिए जायज है, तुम अगर नमाज छोड़ दोगे तब भी तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं होगा। हजरते
غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک تو شیطان ہے، تو مجھے ورغلانے آیا ہے۔ اللہ کے حبیب سب سے زیادہ رب کے قریب تھے، جب نماز ان پر معاف نہیں ہوئی تو مجھ پر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ فوراً پڑھنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جیسے ہی پڑھا سامنے سے وہ تخت بھی گیا اور وہ نورانی حیات بھی گئی، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک کالا سا، ایک ڈراؤنا سا کوئی ہیولا سامنے آیا اور کہنے لگا اے عبد القادر، یہ جو میں نے ہیلا کیا ہے نا، اس ہیلے سے میں 70 اولیاء کاملین کو راہ صراط سے بہکا چکا ہوں، لیکن تم نہیں بہکے۔ اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ یہ کہہ کے جب جانے لگا تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا مردود، تو پھر مجھے بہکانا چاہتا ہے؟ تیرے وار سے میں اپنے علم کی بدولت نہیں بچا، فقط اپنے رب کے فضل سے بچا ہوں، اپنے رب کے فضل سے بچا ہوں۔ لہذا یہ ہمیں معلوم ہوا نا کہ کوئی بھی کام ہو جائے، اگر آپ نماز پڑھنے والے ہیں، عبادات کرنے والے ہیں، تو ہر ایک سے کہتے نہ پھریں کہ میں عبادتوں میں بڑا ماہر ہو گیا ہوں اور رات کی عبادتیں بھی میں بہت کر لیتا ہوں۔ اسے چھپائیں اور کہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو مجھ سے یہ صادر ہو گیا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے 40 سالوں تک عبادت کرتے رہے، بہت بڑا مقام ہے بایزید بستامی کا، ابو الحسن خرقانی کے پیر و مرشد ہیں، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو بایزید بستامی رحمہ اللہ 40 سالوں تک عبادت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ جب جنگل میں چلنے لگے نا تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ چرند پرند بھی چلنے لگے اور ہر طرف سے اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگیں۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ میں مقرب بارگاہ ہو گیا ہوں، اور خیال آتے ہی دل کی دنیا بدلنے لگی، کچھ غرور کچھ تکبر دل میں آہستہ آہستہ آنے لگا۔ شیطان تو سب کے ساتھی ہوتا ہے نا۔ فوراً انہوں نے اپنے دل کو ٹوکا اور کہا نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اور کہنے لگے کہ یہ سوچ ہی میرے دل میں کیوں آئی؟ یا اللہ اب اس کی معافی کیسے ہوگی؟ تو اپنا کسی مقرب بارگاہ بندے کو بھیج دے جو مجھے تنبیہ کر دے۔ تو کہتے ہیں 4 قدم بھی نہیں چلے تھے، سامنے سے ایک شخص کو دیکھا جو آ رہا ہے، قریب آیا اور آتے ہی اس نے کہا کہ اے بایزید بستامی، تم اگر چاہو، اگر تمہارا ارادہ نہ بدلتا تو تم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے اور پورا بستان زمین میں دھسا دیا جاتا۔ جو ارادہ تم نے کیا وہ تو اچھا ہوا کہ تم نے فوراً اپنے ارادے کو ختم کر دیا اور اللہ کے فضل کی جانب رجوع کی۔ لہذا جب تم نے کہا کہ اپنے کسی بندہ خاص کو یا رب بھیج دے، فرمایا اس وقت میں تم سے 300 میل دور تھا، اللہ نے میرے دل میں اس بات کو القاء کیا کہ فوراً پہنچوں اور تمہیں ایک تنبیہ کروں، لہذا میں ایک لمحے میں 300 میل کا سفر کر کے تمہارے پاس آیا ہوں، فقط یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے مجھے یہ وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ ایک لمحے میں 300 میل کا سفر کر لیتا ہوں، اور اگر چاہوں تو تمہارے سمیت بستان کو بھی ایک نظر میں نیست و نابود کر دوں۔ اس کے باوجود میرے دل میں ذرہ برابر بھی غصہ نہیں ہے، ذرہ برابر بھی غرور و تکبر نہیں ہے، یہ سارے کام میں یہ کر سکتا ہوں، فقط میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لہذا اگر تم مقام ولایت چاہتے ہو تو اپنے دل میں یہی ارادہ رکھا کرو کہ تم سے جو بھی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں وہ رب کا فضل ہے۔ یہ کہہ کے تنبیہ دے کر چلے گئے۔ اب چلتے رہے، 2 دن کے بعد جب دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے، تھوڑے ہی فاصلے پر تھے کہ دیکھتے ہیں کہ دریائے دجلہ خود ہی اٹھتا ہوا حضرت بایزید بستامی کے قدموں کی جانب آ رہا ہے۔ فوراً اپنے دل کو سنبھالا اور کہا اے دل اب تکبر نہ کرنا ورنہ 40 سال کی عبادت ضائع ہو جائے گی۔ فوراً اپنے دل کو سنبھالا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ہم بھی عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، لیکن غرور و تکبر نہ کریں، یہ سوچیں کہ ہماری زندگی سے کچھ بھی اللہ کے کام ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا کے کام ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک بات ثابت ہوئی، اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اس آیت مقدسہ میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بہت ہی بڑا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ صاحب جامع المعجزات نے لکھا، وہ کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت واقعہ، کہتے ہیں مولا علی اس واقعے کو روایت کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ
ایک مرتبہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ صحابہ کرام کی دعوت کی. اب کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں چلے اپنے حجرائے اقدس سے، حضرت عثمان غنی ذو النورین، تیسرے خلیفہ مسلمانوں کے، ذو النورین رضی اللہ عنہ کے کاشان اقدس میں چلنے لگے تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے نشان قدم گنتے رہے. جب آپ حضرت عثمان غنی کے گھر تک تشریف فرما ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عثمان، تم میرے نشان قدم گن رہے تھے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے نشان قدم، اگر آپ کے قدم میرے گھر میں لگ جائیں تو میرا گھر تو جنت بن جائے. آپ کے جہاں جہاں قدم اٹھے، وہ جہاں جہاں سے گزر گئے وہی پھول مہکے ہیں پیار کے، وہ جہاں گئے وہ جہاں رکے وہی رحمتوں کا نزول ہے. جو گلے لگائے بروں کو بھی وہ رسول میرا رسول ہے، کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں، یہ در نبی کا اصول ہے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے قدم اٹھے، میرے گھر آئے، میرا نصیبہ چمکا، میری قسمت چمک گئی. تو میں آپ کے ایک ایک قدم کو گن اس وجہ سے رہا تھا کہ آپ کے کاشانہ اقدس سے میرے گھر تک آپ کے جتنے قدم آئے ہیں ان قدموں کے برابر میں ایک ایک غلام آزاد کروں گا. دعوت کی، پرتباک دعوت کی. اللہ نے انہیں دیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار تھے، پرتپاک دعوت کی اور ایسے پھر غلاموں کو بھی آزاد کیا. تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا کام تھا. مولا علی رضی اللہ عنہ بھی اس دعوت میں موجود تھے، گھر گئے. ظاہر ہے کہ آپ کو یہ بہت ہی اچھی بات لگی اور غلامانہ عقیدت بہت ہی اچھا لگا، بہت ہی اچھی لگی. تو کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کے پاس گئے، اپنے گھر گئے تو جناب سیدہ سے کہنے لگے کہ آج میرے اسلامی بھائی عثمان بن عفان نے رسول اللہ کی دعوت کی، ہم سب کی دعوت کی اور انواع اقسام کے کھانے بھی کھلائے اور پھر رسول اللہ کی توقیر ایسے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی ایسے پیش کی کہ رسول اللہ کے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا. کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی ایسا کرتا، کاش میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی دعوت کرتا. تو جناب سیدہ نے کہہ دیا اگر آپ کی خواہش یہ ہے تو جائیں، رسول اللہ کو کل ہمارے گھر دعوت دے دیں. تو کہتے ہیں کہ آج کا تو معاملہ ہو گیا. پھر آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کل تمام صحابہ کرام کے ساتھ آپ میرے در دولت تشریف لائیں. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب در دولت میں آئے، ادھر گھر میں تشریف لائے اور ادھر جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سجدے میں ہیں اور گڑ گڑا رہی ہیں اور عرض کر رہی ہیں مولا آج تک میں نے جو مانگا ہے تو نے عطا کیا ہے، آج میں یہ طلب کرتی ہوں کہ تیرے نبی کو دعوت دی ہے، تیرے علی کی خواہش میں دعوت دی ہے مولا. جس طرح سے اہتمام وہاں ہوا تھا اے کاش کہ یہاں پہ بھی اہتمام ہو جائے. یہ دعا کی اور دعا کرنے کے بعد جب ہانڈیوں کی جانب جاتی ہیں جو انہوں نے خالی ہی چڑھا دیے تھے، جب دعا کرنے کے بعد ہانڈیوں کی جانب جاتی ہیں تو انواع اقسام کے کھانوں سے ہانڈیاں پر ہیں، پھل بھی موجود ہیں، کھانے بھی موجود ہیں، دسترخوان لگایا گیا اور پرتپاک دعوت ہوئی. اب جب دعوت ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ سے پردے میں پوچھا کہ اے فاطمہ یہ کہاں سے؟ فرمایا کہ ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ رب کی طرف سے ہے، رب جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. کھانا کھا کر جب فارغ ہوئے تو اب جناب سیدہ شکرانے پر دوبارہ سجدے میں گئیں، عرض کرنے لگی مولا تو نے عثمان غنی کو اتنا دیا کہ انہوں نے رسول اللہ کے ایک ایک قدم پر غلام آزاد کیے، مولا مجھے بھی کچھ ایسا دے دے. تو کہتے ہیں اسی وقت رسول اللہ پر وحی کا نزول ہوا اور رسول اللہ نے فرمایا فاطمۃ الزہرا کی دعا قبول ہوئی اور میرے یہاں سے میرے در دولت تک پہنچتے ہوئے میرے جتنے قدم اٹھیں گے اللہ نے ایک قدم کے بدلے فاطمۃ الزہرا کی دعا کے صدقے میں اللہ میری ایک قدم کے بدلے دوزخ سے 1000 میری امتیوں کو آزاد فرمائے گا اور جنتی فرمائے گا. فرمائی یہ ہے دعوت کہ ادھر عثمان غنی دعوت دیتے ہیں تو ایک ایک قدم پر ایک غلام آزاد کرتے اور یہاں جناب سیدہ جب دعا کرتی ہیں
تو اس قدر مقرب بارگاہ ہیں کہ رب سے جب مانگیں تو رب عطا فرماتا ہے، اور جب رب سے بخشش مانگیں، امت کے لیے بخشش مانگے تو رب امت کے لیے بخشش بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ ان کے لیے دعا کریں جن کے صدقے میں ہم جنت میں جائیں گے، ہم کیوں نہ ان کے گن گائیں جن کے صدقے میں ہم جنت میں جائیں گے۔ بس گفتگو تو مزید اور بھی ہم نے کرنی تھی، لیکن اب ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جناب زہرا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک عقیدتوں کا مرکز ہیں، عقیدتوں کا مرکز ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ اگر ہم ازواج مطہرات کی شان بیان کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، تو خدا نہ خواستہ ہم جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے عقیدت نہیں رکھتے۔ ہم نے تو کہا کہ ہماری محفل میں آؤ، ہم مولا علی کی شان بیان کرنے آئے تو وہ شان بیان کریں گے کہ تم نے بھی نہیں سنی ہے، اور اگر ہم جناب سیدہ کی شان بیان کرنے پہ آئے تو ہم وہ شان بیان کریں گے کہ تم نے بھی نہیں سنی ہے۔ ابھی تو نشست محدود ہے نا، اور دائرہ کار بھی محدود ہے، دورانیہ بھی محدود ہے، اس وجہ سے ورنہ جتنا ہم بول پائے اس سے 2 گنا زیادہ ہم نے مطالعہ کیا ہوا ہے۔ اگر ہم بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں، اور فقط آپ ہی کی شان میں بول سکتے ہیں۔ بہرحال اہل سنت ایک ہم نے پیغام ڈیلیور کرنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ان کا ذکر کرنا ہے تاکہ ہمارا دل صاف ہے یہ واضح ہو جائے، تاکہ ہماری محفلوں میں برکتیں آئیں، تاکہ جناب سیدہ کی رضا ملے، اور اللہ رب العزت ان کی دعاؤں سے ہمیں بھی جنت عطا فرما دے، اور تاکہ کسی کے دل میں یہ گمان نہ ہو، کوئی یہ بدگمانی نہ کرے کہ دیکھو اہل سنت و جماعت کی محفلوں میں صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، اہل بیت کا ذکر نہیں ہوتا، جناب سیدہ کا ذکر نہیں ہوتا، تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہماری محفلوں میں سب کا ذکر ہوتا ہے۔ آخری نشست میں بھی انشاءاللہ ہم اس پر خاص توجہ ڈالیں گے، گفتگو کریں گے۔ بہرحال اہل سنت و جماعت کے نزدیک جناب سیدہ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے، اور وہ عقیدتوں کا مرکز کس طرح سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، اور جو کام اسے خوشی دیتا ہے مجھے بھی وہ کام خوشی دیتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی یریبنی ما رابہا ویؤذینی ما اذاہا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے ناپسند ہو مجھے بھی ناپسند ہے، اور جس چیز سے وہ خوش ہو جائے مجھ سے بھی خوش ہو جائے۔ مطلب کیا ہے؟ اچھا اس کا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بھی شان نزول سمجھ لیجئے، مزید اور گفتگو بہترین ہو جائے گی۔ کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ نے جناب سیدہ کی موجودگی میں ہی دوسرے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ امام ترمذی نے اس کو لکھا ہے کتاب المناقب میں، اور یہ ارادہ کرنا کوئی غلط تو نہیں ہے نا، خود اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم اگر ہر ایک کے درمیان میں انصاف کر سکتے ہو تو نکاح کر لو، 2 3 4 نکاح کر لو۔ تو جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ میں دوسرا نکاح کر لوں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعتوں تک وہ بات پہنچی، رسول اللہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، مسجد میں منبر پر خطبہ دیا، اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ علی ابن ابی طالب میری بیٹی کے اوپر کسی دوسرے کو بھی لانا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ ایسا نہ کریں، اگر وہ کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں میری بیٹی کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ انہیں تکلیف ہوگی۔ اور پھر اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ جب انہیں تکلیف ہوگی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت اور آپ کی ناراضگی مولا علی رضی اللہ عنہ نے سنی تو آپ نے پھر اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اس جگہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ رسول اللہ نے آپ کو منع کر دیا کہ جب تک میری بیٹی تمہارے عقد میں ہے تم دوسرا نکاح نہیں کرو گے۔ جب رسول اللہ نے منع فرما دیا مولا علی کے لیے حرام ہو گیا کہ آپ جناب سیدہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، اور یہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔
اللہ فرماتا ہے تم 4 نکاح کر سکتے ہو، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ علی میری بیٹی کے عقد میں رہتے ہوئے تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، 4 تو الگ ہے، تم دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں جہاں اور باتیں معلوم ہوتی ہیں وہیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ فقط شریعت دینے نہیں آئے، بلکہ آپ اگر شریعت بنانا چاہیں تو شریعت بنا بھی سکتے ہیں، اگر کسی کو حلال سے حرام کرنا چاہیں یا حرام سے حلال کرنا چاہیں یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ مولا علی کے لیے حرام قرار دے دیا کہ تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، حالانکہ خود قرآن کہتا ہے کہ تم نکاح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے تم نکاح کر سکتے ہو، اور مولا علی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تم نکاح نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے لیے الگ قانون ہے اور رسول اللہ نے خاص مولا علی کے لیے فرما دیا کہ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ جہاں میں چلتی ہے ان کی وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہماری عقیدتوں کا مرکز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم جناب سیدہ اگر ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو رسول اللہ بھی ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے نا، اگر ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جناب سیدہ سے ہم محبت کریں، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کی خوشی میری خوشی ہے، لہذا جب رسول اللہ سے محبت کا کوئی دعویٰ کرتا ہے مسلمان، اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جناب سیدہ کے بارے میں کسی طرح کے کوئی ہلکے کلمات کہے۔ اگر کوئی شخص مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے محبت کرتا ہے تب بھی اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جناب سیدہ سے محبت کرے، اس لیے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت بھی انہی کے ساتھ ہے، اس لیے کہ آپ ان کے شوہر نامدار ہیں۔ اگر کوئی امام حسن و حسین سے محبت کرتا ہے اس کے لیے بھی لازم ہے کہ ان کی محبت بعد میں دل میں آئے، پہلے جناب سیدہ کی محبت آئے، اس لیے کہ وہ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ آپ کی امی جان ہیں۔ لہذا اسی وجہ سے 2 لفظوں میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری نظر میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ ہماری کل عقیدتوں کا مرکز و محور ہیں، بس اس کے علاوہ اور بات تو نہیں ہو سکتی ہے۔ مزید اور بھی باتیں تھیں، انشاءاللہ ہم اسے اگلی نشستوں تک اٹھائے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما، ہر طرح کے رنج و علم، ہر طرح کے مصائب و آلام سے یکسر چھٹکارا دے کر زندگی بھر کے لیے انہی جیسے کاموں کے ساتھ ہم تمام کو مصروف العمل فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرما، جو صحت و عافیت میں ہیں ان کی صحت و عافیت میں بقا و دوام نصیب فرما، ہم تمام کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔